کبھی انسان اپنے مٹیریل کی طرف غور کیا کہ میں کس چیز سے بنا ہوں؟ کبھی آدمی نے سوچا کہ میرا مٹیریل کیا ہے؟ حالانکہ قرآن کریم للکار کر کہہ رہا ہے وَجَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ أَلَمْ نَخْلُقكُم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ، میں نے تجھے ذلیل پانی سے بنایا اور گندے پانی سے بنایا. هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذْكُورًا، میں نے تجھے اسی چیز سے بنایا جس چیز کا نام تیرے ماں باپ لینا گوارا نہیں کرتے. اپنی اصلیت پہچانو، حقیقت جانو، پھر میں نے تجھے بغیر اسباب کے پیدا کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ پاک کا بہت بڑا کرم ہے، احسان ہے، فضل ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو پھر اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج آپ کے درمیان میرا ایک موضوع تخلیق انسان اور خوبصورتی. اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو کیوں پیدا فرمایا اور انسان کو کتنا خوبصورت بنایا، اس تعلق سے آپ سے گفتگو کروں گا. ابھی میں نے جو آیت کریمہ پڑھی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اسی آیت کے روشنی میں آپ سے میں گفتگو کروں گا. اگر سجدوں کی راہوں میں یہ پیشانی نکل آئے، اگر سجدوں کی راہوں میں یہ پیشانی نکل آئے، ہر ایک مشکل سے پھر آسانی نکل آئے. اگر سجدوں کی راہوں میں یہ پیشانی نکل آئے، ہر ایک مشکل سے پھر آسانی نکل آئے، اور کسی کی پیاس گر کر لے بھروسہ تجھ پہ اے اللہ، تو پتھر کے جگر کو چیر کے پانی نکل آئے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ابھی میں نے جو آپ کے درمیان ایک آیت کریمہ پڑھی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ تبارک و تعالی اس آیت کے ذریعے فرما رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھالا ہے، انسان کو سب سے خوبصورت بنایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار مخلوقات آئی، لیکن ان میں سب سے زیادہ خوبصورت اگر کسی کو بنایا ہے تو وہ انسان کو بنایا ہے. اور اس کا ذکر قرآن مقدس میں فرما رہا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم.
بھائیوں، مخلوقات خدا کا شمار نہیں، اور ان تمام مخلوقات میں اپنے حسن تخلیق کے اعتبار سے انسان سب سے خوبصورت ہے، سب سے حسین و جمیل ہے۔ اس کا ظاہر بھی خوبصورت ہے، اس کا باطن بھی خوبصورت ہے، اس کی صورت بھی حسین ہے، اس کی سیرت بھی حسین ہے، اس لیے کہ خالق ارض و سما نے اس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، اپنی خلافت کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور اس کو شریعت و کرامت کا تاج عطا کیا ہے، عظمت و جلالت کا تاج مرحمت فرمایا ہے، اور اس کو عقل و فہم، علم و فن کی دولت سے سرفراز فرما کر دنیا کی تمام مخلوقات پر اس کو ممتاز بنایا ہے۔ برادران ملت، معزز سامعین، سب سے پہلے میں انسان کے حسن ظاہر کا ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ حالانکہ انسان کی شرافت و کرامت، عظمت و جلالت، شان و شوکت، عزت و حشمت کا اصل معیار اس کا حسن سیرت ہے، اس کا جمال صورت ہے، اس کا کمال ایمانی ہے۔ لیکن ذرا غور تو کیجئے تو صحیح کہ رب العالمین نے اس خاکی انسان کو کتنا نوازا ہے، کس طرح سنوارا ہے، کیسے کیسے نکھارا ہے۔ تو عزیزو، اس کے جمال ظاہری اور حسن صورت کا واقعہ یہ ہے کہ ایک دفعہ ہارون رشید کا وزیر، ہارون رشید ایک بادشاہ گزرے ہیں، ہارون رشید کا وزیر عیسیٰ بن موسیٰ اپنی مہرخ پری پیکر بیوی کے ساتھ چاندنی رات میں اپنے محل کے چمنزار میں محو ناز تھا، مشغول راز و نیاز تھا، فرط جذبات میں، شوق محبت میں اس کی زبان سے یہ جملہ نکل گیا کہ اگر یہ بدر کامل کہتے ہیں 14ویں رات کی چاند کو، اگر یہ بدر کامل، اگر یہ 14ویں رات کی چاند اگر تم سے زیادہ خوبصورت ہے تو تم کو 3 طلاق۔ یہ کہنے کو تو کہہ گیا، لیکن فوراً ہوش میں آیا کہ یہ کیا کہہ دیا۔ بیوی سے بے پناہ محبت تھی، بے حد پیار تھا، گھبرا گیا، پریشان ہو گیا، فوراً دوڑا ہارون رشید کی خدمت میں حاضر ہوا، سارا واقعہ سنایا، غضب ہو گیا، میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی، کوئی صورت نکالیے ورنہ مر جاؤں گا، فراق و جدائی کا جان لیوا تصور مار ڈالے گا۔ ہارون رشید نے اپنے دور کے علماء کرام کو بلایا، مفتیان کرام کو بلایا، سب کو بلانے کے بعد سب کے سامنے یہ مسئلہ رکھا گیا، تمام مفتیان کرام کے سامنے یہ مسئلہ رکھا گیا، ہر ایک نے فتویٰ دیا کہ طلاق ہو گئی، اس لیے کہ چاند تو سراپا زوفشاں ہے، منور و تابہ ہے، اس لیے طلاق میں کوئی شبہ نہیں۔ لیکن سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کے ایک شاگرد خاموش تھے، جب سب علماء کرام بول چکے تو انہوں نے فرمایا کہ بے شک طلاق نہیں ہوگی۔ سب کے سب چونک اٹھے، کیونکہ معمولی بات نہ تھی، تمام علماء کرام، مفتیان کرام کی مخالفت ہو رہی تھی۔ سب نے بیک زبان ہو کر پوچھا کہ کس دلیل کی روشنی میں یہ دعویٰ کر رہے ہو؟ تو معلوم ہے انہوں نے کیا دلیل قائم کی، انہوں نے یہی آیت کریمہ پڑھا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں فرما رہا ہے کہ ہم نے انسان کو سب سے خوبصورت بنایا، سب سے حسین و جمیل بنایا، اس لیے کہ انسان سے خوبصورت کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتا۔ جواب ہو گیا، حکمت و دانائی کا خزانہ تھا، سب نے بیک زبان بولا کہ بے شک طلاق نہیں ہوگی، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے احسنو اس میں تفضیل کا صیغہ استعمال کیا ہے، اور یہ صیغہ کسی مخلوق کے لیے نہیں آیا ہے، اس لیے انسان خلقتاً سب سے خوبصورت ہے۔ برادران اسلام، میرے معزز سامعین، نوجوان دوستوں، یہ حسن ظاہر، یہ صورت باہر، یہ جمال و کمال کس کو ملا ہے؟ آپ نے غور کیا؟ آپ کو ملا ہے، ہم کو ملا ہے، انسان خاکی کو ملا ہے، ظلوم و جہول کو ملا ہے،
جزو و منو کو ملا ہے، یہ وہی تو ہے جو ایک بے جان لوتھڑا تھا، یہ وہی تو ہے جو ایک حقیر پانی سے وجود میں آیا، یہ وہی تو ہے جو ایک ناپاک لوتھڑا تھا مگر اس ذات کریمی نے اس کو نواز دیا، سوار دیا اور جس صورت میں چاہا ڈھال دیا۔ لیکن یہی حقیر و عاجز انسان ان انعامات کے بعد اپنے خالق و مالک سے بغاوت کرتا ہے، اس کے احسانات کو فراموش کر دیتا ہے اور طاعت و بندگی کی راہ چھوڑ کر کفر و شرک، عصیان و طغیان کی راہ پر چلنے لگتا ہے۔ کبھی اپنے آپ کو انا ربکم الاعلیٰ کہتا ہے، کبھی شیطان کو انا ربکم الاعلیٰ کہتا ہے، کبھی اصنام و اوثان کو اپنا معبود بناتا ہے، کبھی شیطان کی پیروی کرتا ہے اور یہ بات بھول جاتا ہے کہ اس کو بنانے والے نے، اس کو سوارنے والے نے اس کو اپنی اطاعت و بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس کی شرافت و کرامت کا راز، اس کی عظمت و شوکت کا راز اس کی تابع داری میں ہے، اس کی فرما برداری اور عبادت گزاری میں ہے، اور وہ اپنی فطرت و طبیعت پر قائم رہتا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کہ عملی تفسیر بنا رہتا ہے تو پھر وہ اشرف المخلوقات ہے، افضل الخلائق ہے، اجمل الخلائق ہے، ورنہ اس کا حسن ظاہری، اس کا جمال صورت اس کو عذاب خدا سے نہ بچا سکے گا۔ اللہ تبارک و تعالی انسان کو اس کی خود فریبی سے آگاہ کرتا ہے اور احسان خداوندی کو یاد دلاتا ہے، اور قرآن میں للکار کر کہہ رہا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اے انسان، کس چیز نے تم کو تمہارے مہربان رب سے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ جس رب نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں برابر کیا، پھر تمہیں معتدل بنایا اور جس صورت میں چاہا ڈھال دیا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، پروردگار عالم نے مسلمانوں کے لیے ہر آیت میں ہدایت رکھی ہے، فلاح و بہبود کی منزل ہر آیت میں رکھی ہے، مگر کیا بتائیں آج تک ہمارے دلوں نے یقین ہی نہیں پکڑا کہ یہ کلام اللہ کا کلام ہے یا کسی بندے کا کلام ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، قرآن کے ہر پارے میں، ہر آیت میں اللہ رب العزت نے انسان کو اس کی ذات و صفات واضح انداز میں سمجھایا، اور کمال ہے کہ مخلوق اپنے خالق کو بھی نہیں پہچانتی، اسے کس طرح سمجھایا جائے۔ آپ بالکل ابتدا کی طرف آئیے، ہر چیز مٹیریل کے اعتبار سے تیار ہوتی ہے، ساری دنیا کہتی آئی ہے کہ جیسا مٹیریل ہوگا ویسا مال تیار ہوگا، ساری دنیا کہتی آئی ہے کہ گڑ ڈالو گے تو گڑ کا مزہ آئے گا، شکر ڈالو گے تو شکر کا مزہ آئے گا، یعنی جیسا مٹیریل ہوگا ویسا مال تیار ہوگا۔ لیکن کبھی انسان اپنے مٹیریل کی طرف غور کیا کہ میں کس چیز سے بنا ہوں؟ کبھی آدمی نے سوچا کہ میرا مٹیریل کیا ہے؟ حالانکہ قرآن کریم للکار کر کہہ رہا ہے وَجَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ أَلَمْ نَخْلُقكُم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ، میں نے تجھے ذلیل پانی سے بنایا اور گندے پانی سے بنایا۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، میں نے تجھے اسی چیز سے بنایا جس چیز کا نام تیرے ماں باپ لینا گوارا نہیں کرتے۔ اپنی اصلیت پہچانو، حقیقت جانو، پھر میں نے تجھے بغیر اسباب کے پیدا کیا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، لیکن آج ہم لوگ نافرمانی پہ نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ کے حکموں کو نہیں مان رہے ہیں۔ مؤذن صاحب 5 وقت اذان دیتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، لیکن لوگ بازار کی طرف جا رہے ہیں ہوتے ہیں۔ مؤذن صاحب پکارتے ہیں، مؤذن صاحب صرف اپنے خاندان والوں کو نہیں پکارتے ہیں، اپنے رشتہ دار والوں کو نہیں پکارتے کہ تم آ جاؤ، پوری دنیا کے مسلمانوں کو پکارتے ہیں کہ جن کے کانوں کے اندر اللہ کی آواز پہنچ رہی ہے
तुम अल्लाह के घर को आबाद करो, अल्लाह के घर में आओ, अल्लाह के घर को पूर करो। लोग अपने पेट को भरपूर, अपने पेट की खिदमत करते हैं, अपने पेट को भरते हैं, जितनी जिद्दोजहद होती है लोग करते हैं, जहां तक भागना होता है लोग भागते हैं, लेकिन अल्लाह के घर को कौन भरेगा? फरिश्ता आकर भरेंगे कि हमें और आपको भरना पड़ेगा? मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मुअज्जिन साहब पुकारते हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ। फजर की आजान में सुनते होंगे अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, है कि नहीं? नींद से अच्छी नमाज है, ऐसे नमाज से बेहतर कोई चीज नहीं, है कि नहीं? मुअज्जिन साहब पुकारते रहते हैं, लेकिन लोग कम्बल के अंदर घुसे रहते हैं, कहते इतनी ठंड में कहाँ जाएंगे? अल्लाह तबारक व तआला ठंड में तो ही इम्तिहान लेते हैं कि कौन बंदा मुझे राजी करता है कि नहीं? कौन नमाज पढ़ता है, कौन इबादत करता है। और जो ठंड के मौसम में इबादत कर लिया, अल्लाह उसके सारे गुनाह को माफ कर देते हैं। लेकिन आज हम लोग कहते हैं, कुछ लोग बीमार भी होते हैं तो क्या कहते हैं कि बीमारी है, पानी छुएंगे तो हो सकता है बीमारी बढ़ जाए। लेकिन मैं मिंबर पे बैठ के कह रहा हूं कि अगर 5 वक्त नमाज पढ़ेंगे, 5 वक्त वजू बनाएंगे, जितनी बीमारियां हैं सब दूर हो जाएंगी इंशाअल्लाह, अल्लाह के ज़ात पे। लेकिन उम्मीद रखे, इरादा रखे, यकीन रखे। आज हम लोगों का यकीन पुख्ता नहीं है, यकीन इतना ढीला हो चुका है, इतना ढीला हो चुका है कि क्या बताएं, फौरन हम लोग बदल जाते हैं। तो आजकल नौजवान नमाज नहीं पढ़ता, दिल हमारा, जिस्म यहाँ हाजिर है, लेकिन दिमाग, ख्याल हमारा कहीं और है कि फौरन नमाज ख़त्म हो कि मैं फला जगह जाऊं, फला जगह खेलने जाऊं। आजकल नौजवान जुआ भी बहुत खेल रहे हैं जी, ऐसे ऐसे नौजवान हैं, अल्लाह अकबर, क्या बताएं। ये उम्र पढ़ने की उम्र है कि नहीं? लेकिन लोग जुए में मुलव्विस हो गए हैं। अगर किसी को कहिए, यहाँ इतने गार्जियन लोग बैठे हुए, किसी को कहा जाए कि आप अपने लड़के को हाफिज कुरान बनाइए, किसी को कहा जाए कि आप अपने लड़के को दीनदार बनाइए, अगर जहां हाफिज का मामला आता है, मौलवी का मामला आता है, तो लोग कहते हैं कि मेरा बेटा खाएगा कहां से अगर मौलाना बन गया तो? मेरा बेटा मौलाना बन जाएगा तो खाएगा कहां से? लेकिन यही लोग कहते हैं कि मौलाना साहब बहुत खाते हैं। यह भी चीज है ना, जब अपने बच्ची की बारी आती है तो कहते हैं कि मौलाना बनने, मौलवी बन जाएंगे, हाफिज बन जाएंगे, तो खाएंगे कहां से? 5,000, 10,000, 15,000 रुपए तनख्वाह में कैसे गुजारा होगा, है कि नहीं? लेकिन यही लोग इमाम और मौजिन पर नजर गड़ाए रहते हैं। इमाम साहब अगर प्रेस करके कपड़ा भी पहनते हैं, अगर कोट पहनते हैं, टोपी पहनते हैं, तो लोगों की नजर रहती है कि इतना पैसा इनके पास कहां से आ गया, लोग जलने लगते हैं। यह हमारा हाल हो चुका है। तो मैं बता रहा था कि कुछ लोग जो है जुए के आदी हो गए हैं। तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं कि अपने बच्चों पे थोड़ी तंबीह करें, है कि नहीं? यही आदत धीरे धीरे लगते लगते वो आगे चलकर शराबी बन सकता है, सबसे बड़ा जुआरी बन सकता है। और जुआ और शराब का एक ऐसी लत है कि उसकी पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, उसका पूरा माल खत्म हो जाएगा, उसके हिस्से में कुछ नहीं आएगा सिवाय रुसवाई के। इसलिए अपने बच्चों का ख्याल करें, तरबियत अच्छी करेंगे इंशाअल्लाह आपका बच्चा भी अच्छा बनेगा। ऐसा बनाए बच्चों को कि मरने के बाद कम से कम सूरह फातिहा आपके कब्र पे जाके पढ़ सके। मैं ये नहीं कहता कि दीनी तालीम अपने बच्चों को दीजिए, दुनियावी तालीम भी दीजिए, यह भी जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ दुनियावी तालीम दे दीजिए और उखरवी तालीम जो है छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं है। दीनी दुनियावी दोनों दीजिए, ताकि मरने के बाद कम से कम ये ना हो कि ये मौलाना साहब के इंतजार में हो कि मौलाना साहब आएंगे तो मेरे वालिद साहब की मगफिरत करेंगे, मेरे वालिद साहब के लिए दुआ करेंगे। इतना आप बनाकर अपने बच्चे को यहां से जाए ताकि जाने के बाद आपका बच्चा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े और अल्लाह आपके सारे गुनाह को माफ कर दे।